بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، لیکن دل اسی طرح پریشان۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، تو رونق بھی ہے بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے۔ مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے۔ مجھے اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے، مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ میں کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا۔ بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا۔ جو لوٹ آئے کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے۔ واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں۔ تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچ